اس عظیم و شان امام جن کی ہم امت ہے، جن کا احترام ہمارے ائمہ علیہ السلام، حتیٰ ان کے اسم کا احترام، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جن کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جنہیں بقیت اللہ کہا گیا ہے، کہ پورے سلسلہ انبیاء اوصیاء میں سب کا ثمرہ جو ہے وہ ہمارے مولا ہوں گے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی اور پتہ نہیں کتنے لاکھ وسیع، وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، چونکہ ہر نبی کے پتہ نہیں کتنے وسیع جو ہیں وہ بھیجے جس ہدف کے لیے، اس ہدف کو عملی جامہ پہنائیں گے امام مہدی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انبیاء کا ہدف یہی تھا نا کہ دنیا کو عدالت سکھائیں، دنیا کو توحید سکھائیں، دنیا کو ایک الہی زندگی کی طرف دعوت دیں۔ یہ سب تھیوریز تھی، اور اس کا پریکٹیکل نمونہ جو ہے، اس کی عملی تصویر، اور یہ ہدف الہی کب محقق ہوگا؟ بقیت اللہ، بلکہ جن کا یہ جو لقب ہے خلف صالح، وہ اسی اعتبار سے ہے کہ پچھلے تمام انبیاء اور اوصیاء کے خلف ہیں، ان کی ساری زحمتوں کو پورا کریں گے ہمارے مولا امام مہدی صلوات اللہ علیہ۔ ہمارا سب سے اہم ترین جو وظیفہ ہے وہ اپنے آقا اور مولا کی جو ہے وہ معرفت ہے میرا جی۔ آپ اہل علم ہے، اس بات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اور لوگ بعض دفعہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں معلوم تو ہے اپنے مولا کے حوالے سے، کچھ نہ کچھ ہم پڑھتے تو ہیں، یہ کافی نہیں ہے، نہیں۔ معرفت جو ہے وہ خود بخود ایک حالت ارتباط پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کی جس شخص سے آشنائی زیادہ ہوگی، آپ خود مجھے بتائیں اس سے ارتباط بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ حتیٰ عام دنیا کے معاملات میں جس سے آپ کی الیک سلیک زیادہ ہو، جس کے بارے میں آپ کی معلومات بڑھیں، آپ کو اس سے ملنے کی خواہش ہوگی، اس کے پاس پہنچنے کی خواہش ہوگی، آپ اپنے ذرائع سے اس سے رابطہ کرنے کی، اور جس طرح اس کے فضائل، اس کی خوبیاں آشکار ہوتی جائیں گی، آپ زیادہ اس کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہر روز اپنے امام کے قریب تر محسوس کر رہے ہیں اور قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ نشانی ہے، علامت ہے اپنے زمانے کے امام کی معرفت۔ لیکن اگر ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ 1 سال پہلے کھڑے تھے، جس جگہ پہ ہم چند ماہ پہلے کھڑے تھے، تو گویا ہم دور ہیں، گویا ہم معرفت نہیں رکھتے، چونکہ معرفت یعنی ہر روز قربت بڑھنا، ہر روز نزدیک آنا۔ اس لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ معرفت پیدا کریں اپنے مولا کی، اور جتنے بھی راستے ہیں مولا کی معرفت پیدا کرنے کے، چاہے وہ ایک دعا ہی کیوں نہ ہو، اسے ترک نہ کریں۔ اسے اگر آپ دعائے سلامتی امام زمان کو ہی سمجھتے ہیں تو اسی کے ذریعے کوشش کریں۔ آپ کا ورد زمان، میرا ورد زمان ہونی چاہیے۔ انسان صبح اٹھے، رات کو سوتے وقت اپنا مولا کو سلام کر کے سوئے، یعنی حس کرے، محسوس کرے اور کروائے کہ میں امام کی بارگاہ میں ہوں، ان کے سامنے ہوں۔